صل على محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، در یتیم سیریز میں میں محمد ریاض احمد آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں. گزشتہ ہم تمام کی جو گفتگو ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس کے بعد آپ حضرات کے سوالات یہ تھے کہ عام الفیل کا مسئلہ کیا ہے وہ بتائیں. تو ہم نے عام الفیل کی تفصیلات آپ کے سامنے گزشتہ ویڈیو میں کی ہے جو پارٹ 4 بنا. آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات دائی حلیمہ کے متعلق آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے جہاں پر شروع ہوئے، آپ کے چرچے جہاں پر شروع ہوئے، وہیں پر عام وقت میں ہر سال کا یہ معاملہ تھا، ہر وقت کا یہ معاملہ تھا کہ دیہاتوں سے کچھ عورتیں آتیں اور شہروں کے بچوں کو ساتھ لے جاتیں اور شہر سے دور لے جاتیں اپنے گاؤں میں، اور وہاں کی آب و ہوا سے، وہاں کے حالات سے، وہاں کی تر و تازگی سے بچے صحت مند ہوتے ہیں. اس خیال سے مکے کا یہ معمول تھا کہ اپنے شہر کے بچوں کو گاؤں بھیجا جاتا تھا. تو اسی انداز سے کئی ساری عورتیں وہاں سے نکل کر لوٹیں مکے کی طرف، اور بہت ساری عورتیں تھیں. ہر کوئی اپنی اس آس میں تھا کہ بھئی اگر مالدار کو ہم پکڑیں گے تو پیسہ زیادہ ملے گا، ان کی دیکھ بھال کے پیسے اور رقم زیادہ ملے گی. یہ لالچ کی چکر میں کئی سارے لوگ نکلے اور ہر کوئی اپنے اپنے ساتھ بچوں کو لے کر نکلتا ہوا نظر آیا. جب معاملہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ عورتیں جاتیں، اور جب یہ پتہ چلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ لوگ وہیں سے پلٹ کر چلے جاتے. لیکن ماجرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت لکھی تھی دائی حلیمہ کے حوالے میں لکھی تھی. معاملہ یہ ہوا کہ دائی حلیمہ جب پہنچی تو یہ لوگ بچوں کو لے کر نکل رہے تھے، اور وہ دیکھ کر دائی حلیمہ کو دیکھ کر ہنسنے لگیں کہ بھئی دیکھو تمہاری اونٹنی نے آنے میں بڑی تاخیر کر دی. قربان جائیے کہ آپ پہنچی تو وہ عورتیں جو بچے لے کر جا رہی تھیں ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو فلاں مالدار کے بچے کو لے کے جا رہے ہیں، ہم کو اتنا رقم ملا، ہمارے ساتھ اتنی ہمت افزائی کی گئی، ہمارے اتنے رقم دی گئی، ایسی باتیں کرنے لگے. لیکن حضرت دائی حلیمہ جب پہنچی تو اس وقت تک کچھ بھی باقی نہیں تھا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرماتی ہیں کہ آپ گلی گلی جاتی، معلومات کرتی، کوئی بچہ نہیں ہوتا. تو جب پتہ چلا کہ سید القریش حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں جن کا نام محمد اور احمد رکھا گیا، وہ حضرت عبداللہ کے صاحبزادے ہیں جن کا انتقال ہوا، تو حضرت دائی حلیمہ وہاں پر پہنچی. جب پہنچ کر آپ نے دیکھا تو بی بی آمنہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ نے کہا کہ مجھے ان سے ملنا ہے. مولانا ماہر القادری نے در یتیم میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب دائی حلیمہ پہنچی تو دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس حالت میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر جو چادر اڑائی گئی تھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چھپا ہوا تھا، لیکن آپ فرماتی ہیں کہ جو نور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ اس چادر سے باہر بھی چھن کر نکل رہا تھا. اور آپ فرماتی ہیں میں قریب پہنچی اور میں نے اپنا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھا اور وہ کپڑا میں نے ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں میری نگاہوں سے ملتی ہیں، اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دایا کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، یعنی دائی حلیمہ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. مجھے یہاں پر حضرت پیر و مرشد مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل المعروف جعفر پاشا صاحب جو مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں، ان کا قول یاد آیا. مولانا جب بھی یہ واقعہ سناتے ہیں یہاں پر یہ بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، یہاں پر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا نے آ کر ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، میرے آقا امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ میں ایک دایا جس نے مجھے ابھی دودھ بھی نہیں پلایا وہ میرے پاس آئی تو میں اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہوں، لہٰذا تم بھی اپنی ماؤں کو، اپنے ماں باپ کو جب دیکھو تو مسکرانے والے بن جاؤ. یہ پیغام مولانا ہمیشہ اس واقعے کو سناتے وقت میں دیتے ہیں.
بہرحال دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کئی بچوں کو دودھ پلایا، کئی بچوں کی میں نے تربیت کی، لیکن ایسا خوبصورت، ایسا حسین، ایسا نورانیت والا، ایسے جاذبیت والا لڑکا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، اور آپ فرماتی ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے پہلے میرے دودھ میں کمی تھی۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب گود میں لیا تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دودھ میں عطا فرمایا تھا، اور آپ فرماتی ہیں کہ اس سے سلسلہ جاری ہوا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر دودھ پیا وہیں پر شیمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن ہیں، فرماتی ہیں کہ انہوں نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اور میرے عزیزوں، جب یہ ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ رکھنے کا تھا تو ظاہر سی چیز ہے کہ عورت کوئی فیصلہ خود سے نہیں لے سکتی، اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کے شوہر سے اس کی اجازت لینی ہے۔ تو آپ نے جب پوچھا اپنے شوہر سے کہ میں اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہوں، تو آپ کے شوہر نے بھی آپ کو اجازت دے دی۔ اور پھر حال تو یہ تھا کہ وہ اونٹنی جس پر آپ آئی تھیں وہ بالکل مریل، جس کے اندر چلنے کی طاقت نہیں، اس کا آنا اتنی تاخیر سے ہوا کہ یہ پہلے عورتیں آ کر بچوں کو لے کر چلی گئیں، تو اتنی تاخیر سے پہنچنے والی اونٹنی کی تھنوں میں اللہ نے دودھ عطا فرمایا۔ تو جب اونٹنی کے تھنوں کو دودھ سے بھرا پایا تو آپ کے شوہر آگے بڑھے اور دودھ دھویا، اور اس کے بعد حضرت بی بی حلیمہ اور آپ کے شوہر اس دودھ سے سیراب ہوئے پیٹ بھر کر۔ آپ فرماتی ہیں کہ اتنا سکون اور اتنا پیٹ بھر کے ہم نے کبھی دودھ نہیں پیا تھا جس طرح ہم نے اس وقت میں دودھ پیا تھا۔ عزیزان محترم، یہی نہیں بلکہ جب آپ روانہ ہو رہی تھی تو آپ کے ذہن میں بھی ایک بات کھٹک رہی تھی کہ ہم تو ایک نور والے بچے کو لے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے حالات، ہمارے معاملات کو ہم کس طرح حل کریں گے؟ تو الحمدللہ اللہ نے وہ منظر بھی حضرت دائی حلیمہ کو دکھایا کہ بے شمار انعامات کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ سے نکلی، ایک طرف سے حضرت عبدالمطلب، ایک طرف سے آپ کے چچا وغیرہ، اور ایک طرف سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے بے شمار انعامات سے دائی حلیمہ کو نوازا اور پوری ہمت افزائی کے ساتھ وہاں سے آپ کو روانہ فرمایا۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کے چہرے انور کو تکتے تکتے میرا سفر کب ختم ہوا مجھے پتہ نہیں، اور فرماتی ہیں کہ میری اونٹنی جو چلنے کے قابل نہیں تھی وہ اس قدر رفتار میں آگے بڑھنے لگی کہ مجھ سے پہلے نکلی ہوئی قافلے کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، تو وہ قافلے کے لوگ چیخ کے کہنے لگے کہ حلیمہ کیا بات ہے، کیا تم نے سواری بدل لی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، سواری نہیں، سوار بدل گیا ہے، کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوار ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بڑی سعادت مندی کی بات ہوئی حضرت دائی حلیمہ کے لیے کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ اپنے گھر پہنچی۔ فرماتی ہم گھر پہنچے تو کھانے کے لیے کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن جب گھر پہنچے تو ہماری بکریاں بالکل سوکھی مریل، جن کے اندر دودھ دینے کی طاقت نہیں، وہ بالکل کمزور تھیں، لیکن آپ فرماتی ہیں کہ ہماری اونٹنی جب وہاں پر رکی اور ہم کھانے پینے کے نظم کی فکر کرنے لگے، اسی وقت ہماری نظریں بکریوں پر پڑی کہ جو بالکل کمزور تھی لیکن ہم نے ان کے تھنوں میں دودھ پایا۔ آپ سمجھ گئیں، دائی حلیمہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس نورانی برکتوں والے بچے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ کون تھے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ میں ہر وقت کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت دائی حلیمہ کی زبان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ اگر ہم اور آگے بات کریں تو فرماتی ہیں کہ 2 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا، 2 سال کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا گیا۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں کی طرح نہیں بڑھے، بلکہ 2 سال میں بھی بڑے کافی قد والے معلوم ہوتے اور کافی صلاحیت والے معلوم ہوتے تھے۔ اور پھر یہ بھی فرماتی ہیں کہ 2 سال کے بعد ہم اپنے پاس سے واپس لے جا کر دائی بی بی آمنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے گئے۔ تو جب گئے تو آپ فرماتی ہیں میرا دل رنجیدہ تھا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہو رہے ہیں۔ میں طاعون کا ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، جس کا بہانہ لگا کر حضرت دائی حلیمہ، جو مولانا شفیع عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نے اس کا بہانہ بنا کر بی بی آمنہ سے اجازت لی کہ ہم کچھ دن اور، کیونکہ وبا پھیلی ہوئی ہے مکے میں، لہذا ہم وہاں پر محفوظ رکھیں گے، یہ کہہ کر آپ واپس لے کر چلی گئیں۔ اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ بی بی آمنہ نے خود ہی کہا تھا کہ بھئی یہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہیں، آپ خود اپنے ساتھ لے کے جائیں، واللہ عالم۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے جایا گیا اور آپ کی تربیت پر نظر رکھی گئی۔ سب سے پہلی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کلام کہا، بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو کچھ تو کہتا ہے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے کلام کہا ہے وہ مولانا شفیع عثمانی صاحب نے سیرت خاتم الانبیاء کے اندر لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کلام فرمایا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ماشاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف و تمہید بیان فرمائی اپنی زبان مبارک سے. اور فرماتے ہیں کہ 2 سال کی عمر سے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی دن میں میرے بھائی مجھے نظر نہیں آتے اور شام کے وقت میں نظر آتے ہیں، تو دن میں میرے بھائی کہاں جاتے ہیں؟ تو آپ سے کہا گیا کہ دیکھو آپ کے بھائی بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا، وہ اکیلے نہیں جائیں گے. دائی حلیمہ نے کہا کہ دیکھو حضرت مولانا جعفر پاشا صاحب یہاں پر سناتے ہوئے، مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اشعار سناتے تھے وہ مولانا بھی سناتے ہیں. تو میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں تو مجھے وہ باتیں بھی یاد آ رہی، لیکن یہاں پر وضاحت یہ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دائی حلیمہ نے کہا کہ دیکھو تم میرے پاس امانت ہو، مجھے تمہاری حفاظت کرنی ہے، تم اگر بکریاں چرانے جاؤ گے تو کیا فائدہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں میں اگر بکریاں چراؤں گا جا کر اپنے بھائیوں کے ساتھ تبھی گھر آ کے کھانا کھاؤں گا، ورنہ میں کھانا کھانے والا نہیں. بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی. انشاءاللہ مزید کل ہم جو بات کریں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا تذکرہ کیا جائے گا. شق صدر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھولا گیا. آپ کی زندگی میں کتنی مرتبہ یہ شق صدر کا واقعہ ہوا ہم آئندہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.